السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 8۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تفصیل سے بیان کرو، توقیر نے کہا۔ ساحل نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ جس وقت آنٹی ماریا کا قتل ہوا تو میں گاڑی سے ان کا موبائل نکال رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کو جو سفید فراک میں ملبوس تھی ان کے قریب دیکھا۔ میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اس لیے لڑکی نے آنٹی ماریا کی گردن پر اپنے دانت نصب کر دیے تھے۔ جو ہی خون اس کے منہ سے لگا، اس کی فراک 7 رنگ کی دھاریوں کی ڈیزائن میں بدل گئی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے آنٹی کو سنبھالا تو میں نے ہوا میں کسی تتلی کو پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پروں میں وہی 7 رنگ تھے جو اس لڑکی کے فراک میں تھے۔ وہ بہت پراسرار سی تھی، وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ جب اس لڑکی نے آنٹی پر حملہ کیا تو میرا ویڈیو کیمرہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ کیمرہ آن تھا اس وقت جو ویڈیو بنی، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساحل نے ہینڈی کیم کی ویڈیو کمپیوٹر پر چلائی۔ اس نے غیر ضروری سین پاس کرتے ہوئے وہیں سے ویڈیو چلائی جہاں سے ماریا کا قتل ہوا۔ اس روح فرسا منظر پر سب کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ظفر کی بے چین آنکھیں اسکرین ٹٹولنے لگی۔ مگر یہ سب کس نے کیا؟ کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اور کہاں ہے وہ لڑکی تم جس کی بات کر رہے تھے؟ آپ نے ویڈیو غور سے نہیں دیکھی؟ یہ کہہ کر ساحل نے ویڈیو کو تھوڑا سا ریورس کیا۔ اس نے اسکرین پر انگلی رکھی۔ یہ دیکھیں، آنٹی ماریا کی گردن کے قریب یہ ستارہ سا ٹمٹما رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی گردن سے لہو بہنے لگتا ہے۔ آپ اپنی نظریں روشنی کے اس ڈاٹ پر مرکوز رکھیں۔ اس نے ایک بار پھر روشنی کے اس ڈاٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ ہوا میں حرکت کرتا ہوا اسی جگہ اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے جہاں میں نے اس تتلی کو دیکھا تھا۔ زبیر اور توقیر کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ زبیر نے توقیر کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں کہا، یہ نظر انداز کیا جانے والا کوئی روشنی کا ڈاٹ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دور سے دکھائی دینے والا ٹمٹماتا ہوا ستارہ جس میں آگ دہک رہی ہو۔ مگر یہ ہے کیا؟ ساحل ویڈیو بند کر کے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ سب سچ ہے۔ میں نے خود ایک لڑکی کو سفید فراک میں آنٹی ماریا کے قریب دیکھا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہی اس لڑکی کے دانتوں پر لہو لگا اس کا لباس 7 رنگوں میں بدل گیا اور پھر وہ ایک خوبصورت تتلی کا روپ دھار گئی۔ اس تتلی کے پروں پر بھی وہی 7 رنگ تھے جو اس لڑکی کے لباس پر تھے۔ یہ ڈاٹ اسی پراسرار لڑکی کے وجود کی نشاندہی کر رہا ہے۔ توقیر نے ساحل کی بات کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ جو قتل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ مافوق الفطرت مخلوق ہے، جیسے آسیب یا روح یا کوئی شیطانی طاقت؟ ظفر بھی کسی گہری سوچ میں کھویا کھویا بولا، ساحل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے شمون کے گردن پر بھی وہی 2 دانتوں کے نشان دیکھے تھے جو ماریا کی گردن پر تھے۔ شمون کی اور اس کے ساتھیوں کی اموات بھی بہت پراسرار تھی، ان کے جسم بھی جھلس گئے تھے، کوئی ان کی موت کی وجہ نہیں جان سکا، اور تابش اور مہک کی اموات بھی اسی طرح سے بہت عجیب تھی۔ اور پھر حریہ کا اس واقعہ کا ذکر کرنا، جب ایک مردہ لڑکی میں رخسانہ نے حریہ کی آواز سنی تھی، کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ زبیر جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، ظفر سے مخاطب ہوا، کوئی رائے قائم کرنے کے لیے یہ سب باتیں کافی نہیں ہیں۔ یہ سب قتل کرنے والا کوئی انسان ہے، درندہ ہے یا کوئی ہوائی مخلوق؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنا ہوگا۔ ساحل نے زبیر کی طرف دیکھا۔ قتل کرنے والا چاہے انسان ہو یا روح، ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی۔ پولیس پر بھروسہ کر کے ہم نے کتنا وقت برباد کیا، ہم خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ ظفر نے بھی ساحل کی تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ ساحل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی۔ یہ کام پرخطر بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ میں توقیر اور زبیر تو اب اتنے پھرتیلے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ساحل اور عارفین کو ہم بھاگ دوڑ کا کام سونپیں گے، باقی جو ہم کر سکیں ضرور کریں گے۔ توقیر کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ظفر نے اسے ٹوکا، تم سن رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم کس سوچ میں گم ہو؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ساحل اور عارفین کے علاوہ اور کون جوان ہو سکتا ہے؟ تو مجھے پروفیسر حسنان کا خیال آتا ہے۔ ہمیں ویسے بھی سارا معاملہ ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، ہم نے انہیں بالکل لا تعلق کر رکھا ہے، وہ ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ توقیر کی اس بات پر ظفر نے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھی بات کہی، ویسے بھی میرے ذہن میں کتنے ہی سوال اٹھتے ہیں،
جس کا جواب پروفیسر حسنان ہی دے سکتا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ پروفیسر کو شک تھا کہ ہمارے بچوں نے میوزیم سے کچھ اسٹف چرائے ہیں؟ اگر دشا، خیام، فواد اور حریہ نے وہ اسٹف چرائے ہوں تو انہوں نے اس کا کیا کیا ہوگا؟ ایک جھرجھری سی جیسے ساحل کے پورے وجود سے گزر گئی۔ وہ تھرتھراتی آواز میں بولا، ہاں، ان اسٹفڈ میں ایک تتلی بھی تھی۔ ظفر نے سوالیہ نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں ان ویمپائرز کا پتہ لگانا ہوگا جو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، ساحل نے کہا۔ مگر ہم کس طرح ان ویمپائرز تک پہنچ سکتے ہیں؟ زبیر نے پوچھا۔ حریہ کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، ساحل نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مگر حریہ، توقیر پریشانی میں کچھ کہنے لگا۔ ظفر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا نا کہ ہم حریہ کو عامل کے پاس لے جائیں گے۔ تم اپنی بات پر قائم رہو۔ عامل جو کچھ بھی کرے گا ہمارے سامنے کرے گا۔ حریہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب بہت ضروری ہے۔ تم اس بات پر یقین کر لو کہ حریہ ذہنی مریض نہیں ہے۔ توقیر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ظفر نے دوبارہ بات شروع کی۔ ہم خواتین کو اس مشن سے دور ہی رکھیں گے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کل ہی پروفیسر حسنان اور عارفین سے ساری بات کریں گے۔ یہاں سے تقریباً 3 گھنٹوں کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بزرگ ہے، ہم نے کافی سنا ہے ان کے بارے میں۔ ہم حریہ کو وہاں لے جائیں گے۔ حریہ کو شک نہ ہو اس لیے رخسانہ کو اور توقیر کو جانا ہوگا۔ ساتھ میں بھی چلا جاؤں گا۔ توقیر رضامند ہو گیا۔ وہ سارے آدھا گھنٹہ اور گفتگو میں مصروف رہے، پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلی صبح ماریہ کے قرآن خوانی تھی۔ دوپہر تک ظفر اور راحت مہمانوں میں اور کچھ مذہبی رسومات میں مصروف رہے۔ توقیر، زبیر اور وقار احمد کی فیملیز بھی وہیں تھیں۔ دوپہر کے بعد ظفر نے ان سب کو رکنے کے لیے کہا اور سارے وسوسے اور خدشات بیان کیے جو ان اموات کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ جو کچھ ظفر کہہ رہا تھا وہ بھیانک حقائق سب کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ بہرحال عارفین ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 4 بجے وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر توقیر اور رخسانہ حریہ ظفر کے گھر ہی تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد توقیر، رخسانہ اور حریہ کے ساتھ ظفر اس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے جہاں اس بزرگ کی حویلی تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر کافی زیادہ تھا۔ ظفر پچھلی سیٹ پر حریہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حریہ اس طرح منہ بنائے بیٹھی تھی جیسے اسے شک ہو گیا ہو۔ حالات اور واقعات کی وجہ سے سب ویسے ہی پریشان تھے۔ اوپر سے حریہ کی مسلسل خاموشی ایک خوف سا پھیلائے ہوئے تھی۔ سفر میں خواہ مخواہ کی رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے کا بن گیا تھا۔ بزرگ رحمان سائی کی حویلی پہنچے تو انہوں نے ان سب کو مہمان خانے میں بٹھایا۔ ملازم نے چائے پیش کی تو رخسانہ نے ملازم سے پوچھا، سائی کی فیملی بھی یہیں رہتی ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، یہاں سائی جی اور ان کے ملازم رہتے ہیں۔ سائی جی کے گھر والے تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ آپ بس یہ چائے پیئے، سائی جی آ رہے ہیں۔ ملازم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد سائی جی مہمان خانے میں داخل ہوئے۔ سائی جی کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی حریہ نے دروازے پر ٹکٹکی باندھ لی تھی۔ اسے جیسے سائی جی کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ سائی جی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے پتھر کے ہو گئے۔ وہ مسلسل حریہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور حریہ بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس طرح گھور رہی تھی جیسے انہیں آنکھوں سے دھمکی دے رہی ہو کہ وہ اس کا راز افشا نہ کرے۔ توقیر نے حریہ کو ٹوکا، حریہ، نظریں نیچی کرو، بزرگوں کو اس طرح نہیں دیکھتے۔ سائی رحمان مسکراتے ہوئے تحمل سے بیٹھ گئے۔ اسے کچھ مت کہے، یہ آپ کی تابع نہیں ہے۔ ظفر نے اور رخسانہ نے سائی کو سلام کیا اور پھر اپنے آپ کا موقف بیان کیا۔ بزرگ نے انہیں اشارہ کیا کہ حریہ کے سامنے مزید کچھ اور نہ بتائے۔ پھر انہوں نے حریہ کی آنکھیں دیکھی، اس کی نبض چیک کی اور رخسانہ سے مخاطب ہوا، آپ بیٹی کو حویلی دکھائیں۔ رخسانہ سمجھ گئی کہ سائی ظفر اور توقیر سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حریہ کو لے کر باہر چلی گئی۔ سائی توقیر سے مخاطب ہوا، اب آپ مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ توقیر نے سب کچھ سائی کو بتایا۔ سائی ساری صورتحال جان کر پریشان ہو گئے۔ میں حریہ کو دیکھ کر کچھ باتیں تو جان گیا ہوں، لیکن ابھی میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ مجھے حریہ کی تاریخ پیدائش لکھوا دیں، میں اس کا حساب نکال لوں، تو پھر میں خود آپ لوگوں سے رابطہ کروں گا۔ آپ سب بہت بڑی مصیبت میں گھر گئے ہیں۔ بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مٹی کی ہانڈی سے کچھ تعویذ نکالے اور وہ تعویذ ظفر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔
میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ سب دوست اپنی فیملیز سمیت ایک ہی جگہ ٹھہر جائیں۔ یہ تعویذ پانی میں بھگو کر گھر کے سارے کونوں میں چھڑک دیں۔ خدا کے فضل سے جو بھی بلا ہے وہ اس گھر میں آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کوئی واضح حقیقت سامنے نہیں آ جاتی۔ آپ لوگوں کو ایک ہی جگہ رہنا چاہیے۔ آج رات حریہ کا حساب نکال کر میں کل خود آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ مجھے اپنا گھر سمجھا دیں۔ ظفر نے بزرگ کو اپنا گھر سمجھا دیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلے روز توقیر اور رخسانہ حریہ کے ساتھ ظفر کے گھر پر ہی تھے۔ حریہ اندر لیونگ روم میں بیٹھی تھی۔ ظفر نے توقیر اور رخسانہ کو باہر لان میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے۔ باہر بیٹھنے کے بعد رخسانہ نے پیچھے کی طرف دیکھا کہ کہیں حریہ ان کے پیچھے باہر تو نہیں آ رہی۔ پھر اس نے ظفر سے بات شروع کی۔ ظفر بھائی، رات تو ہم آپ کے گھر اس لیے ٹھہر گئے تھے کہ سفر میں دیر ہو گئی تھی، مگر اس طرح ابھی ہمیں چلنا چاہیے۔ بزرگ کی یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم سب اپنے گھر چھوڑ کر ایک ہی جگہ پر رہیں۔ مگر بھابھی، اس بزرگ نے کوئی ایسی بات محسوس کی ہوگی تبھی تو ایسا کہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو تو ہی بات مانیں۔ ہم احتیاط تو کر سکتے ہیں۔ توقیر جو خاموشی سے ظفر کی بات سن رہا تھا رخسانہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ظفر اور ہم لوگ اور وہ بھی اور زبیر اور وقار احمد کی فیملی ایک ساتھ رہ لیں۔ رخسانہ نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ کس بنیاد پر کوئی یہ فیصلہ لے گا؟ صرف ایک وہم کی بنیاد پر؟ ظفر نے ہاتھ سے بحث کو ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ یہ فیصلہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ ابھی تو میں سائی رحمان کو اپنے گھر آنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ جب تک وہ نہیں آتے آپ لوگ یہیں ٹھہریں۔ دوپہر تک باقی سب بھی آ رہے ہیں۔ ایک بار بزرگ کی بات سن لیں، پھر آگے کا سوچیں گے۔ رخسانہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بزرگ میری حریہ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ ظفر نے اسے تسلی دی۔ وہ صرف حریہ سے بات کریں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر خاموشی کی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ظفر نے توقیر سے پوچھا۔ ویسے یہ عجیب بات ہے، سائی نے یہ کیوں کہا کہ فواد اور خیام کے گھر والے بھی موجود ہوں؟ عامل تو ایسے کاموں میں تنہائی چاہتے ہیں اور حریہ بھی شاید پسند نہ کرے، توقیر نے کہا۔ اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ وہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے اس کا تعلق دشا، فواد اور خیام سے بھی ہوگا۔ شاید ان کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے، اس لیے۔ ویسے بھی جب بزرگ چاہیں گے تو ہی ہم ان کے پاس جائیں گے۔ توقیر جلدی سے بولا۔ رخسانہ اور میں حریہ کے پاس ہی رہیں گے۔ ہاں، تم لوگ حریہ کے پاس ہی رہنا، ظفر نے توقیر کو تسلی دی۔ دوپہر تک ان کے دوسرے دوست اور ان کی فیملیز بھی آ گئی۔ تقریباً 4 بجے تک قرآن خوانی ہوتی رہی۔ 5 بجے کے قریب سائی جی کے خاص بندے کا فون آیا کہ سائی جی تقریباً 7 بجے کے قریب آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ ظفر کو یہ جان کر تسلی ہو گئی کہ سائی جی کے آنے تک خاص دوستوں کے علاوہ باقی سب لوگ جا چکے ہوں گے۔ ظفر کے گھر ایک بڑا سہا ہوا تھا۔ وہ خود ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکا تھا، مگر ان کی چھٹی حس انہیں اشارہ کر رہی تھی کہ خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس لیے وہ اس خطرے سے نبردآزما ہونے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ سورہ یاسین الماری میں رکھنے کے بعد رخسانہ بجھی سی توقیر کے پاس آ بیٹھی۔ حریہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بس گمسم سی بیٹھی ہے۔ یہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، نہ ہاتھ منہ دھویا ہے، نہ بال سنوارے ہیں، عجیب سی حالت بنائی ہوئی ہے۔ کوئی جوس وغیرہ دے دو یا پھل دے دو، توقیر نے کہا۔ جوس بھی لے گئی تھی اور پھل بھی کمرے میں رکھ دیے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں لے رہی۔ آپ جائیں نا، شاید وہ آپ کی بات مان لے۔ توقیر اندر کمرے میں حریہ کے پاس گیا۔ وہ واقعی عجیب سی حالت میں دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ توقیر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے حریہ؟ یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ حریہ نے غصیلی نظروں سے توقیر کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ مجھ سے جھوٹی ہمدردیاں نہ کیا کریں۔ بیٹی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے اندر تو ہماری جان بستی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو سائی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ مجھے اذیتیں دے گا۔ وہ تمہیں بھلا کیوں اذیتیں دے گا؟ میں اور تمہاری امی تمہارے پاس ہوں گے، وہ بس تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رخسانہ اورنج جوس لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ لے، اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے جوس پلائے۔ توقیر نے جوس کا گلاس لیا اور حریہ کی طرف بڑھایا۔ حریہ نے آرام سے لے کر جوس پی لیا۔ توقیر نے اس کے سر پر پیار کیا۔
گڈ گرل۔ رخسانہ کو بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ توقیر اور رخسانہ سب کے ساتھ باہر لان میں بیٹھ گئے۔ لان میں فؤاد کے والدین وقار احمد اور ایمن اور خیام کے والدین زبیر اور ماہین سب موجود تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی خوف کا سناٹا مہوگشت تھا۔ کسی کے پاس جیسے کہنے کے لیے کچھ ہی بچا ہی نہیں تھا۔ جن کے ذہنوں میں بے شمار سوالات تھے مگر ان کے جواب کسی کے پاس نہ تھے۔ سب کے من کو ایک کھٹکا لگا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازم نے ظفر کو بتایا کہ باہر کوئی بزرگ آئے ہیں۔ ظفر نے ملازم سے انہیں اندر بلانے کو کہا۔ ساحر رحمان اپنے 2 مریدوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ظفر نے انہیں باہر لان میں ہی بٹھایا۔ اس نے گھنے درختوں والی سائیڈ کی طرف ایک چارپائی بچھا دی۔ انہوں نے ان کی خاطر تواضع کرنی چاہی تو انہوں نے ہر چیز سے منع کر دیا، صرف سادہ پانی مانگا۔ اور بہت جلد ہی وہ اصل بات کی طرف آ گئے۔ مجھے حریہ سے ملنا ہے۔ توقیر اور رخسانہ سائی کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ سائی جی، آپ نے حریہ کا حساب نکالا تھا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ سائی نے تشویش بھری نظروں سے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے حریہ کی تاریخ پیدائش اور دوسری معلومات درست دی تھی؟ جی سائی، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، توقیر نے کہا۔ بزرگ نے تاسفانہ انداز میں نگاہیں جھکا لی۔ میرے حساب کے مطابق تو حریہ کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ رخسانہ تڑپ کر رہ گئی جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر بھونک دیا ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بزرگ کی اس بات سے سب چونک گئے۔ ساحل بزرگ کے قریب آیا اور حیرت سے پوچھنے لگا، یہ جو حریہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے وہ کون ہے؟ میں اسی کا تو پتہ لگانے آیا ہوں۔ توقیر اشتعال انگیزی میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اسی لیے کہتا تھا کہ ان بزرگوں کے چکر میں نہ پڑے۔ میری حریہ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ ظفر نے توقیر کو شانوں سے پکڑتے ہوئے بٹھایا۔ سائی جی کو حریہ سے بات تو کرنے دو۔ اس طرح بولو گے تو سائی جی اپنا کام کیسے کریں گے؟ توقیر چیخ چیخ کر بولنے لگا، یہ میری حریہ کو اذیتیں دیں گے، مجھے حریہ کو انہیں نہیں دکھانا۔ سائی جی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اگڑا لیا۔ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو جو زندہ ہی نہیں ہے، ظفر نے توقیر کو سمجھایا اور زبیر اور ماہین نے رخسانہ کو بھی سمجھایا اور انہیں بمشکل آمادہ کیا کہ سائی جی کو حریہ سے بات کرنے دیں۔ سائی جی درخت کے قریب بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور ظفر سے گویا ہوئے، حریہ کو ادھر لے آؤ، کھلی ہوا میں، درختوں کے قریب اس سے پوچھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ رخسانہ اندر سے حریہ کو لے آئی۔ سائی جی کی چارپائی کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر حریہ بیٹھ گئی۔ سائی جی نے سب کی طرف نظر دوڑائی۔ رخسانہ، توقیر، ساحل اور ظفر ان کے قریب ہی بیٹھے تھے، باقی لوگ کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ بابا جی نے کسی کو بھی جانے کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے حریہ سے بہت پیار سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے بیٹی؟ حریہ نے انتہائی معصومیت سے کہا، یہ سب کہتے ہیں کہ میرا نام حریہ ہے، اس لیے آپ بھی سمجھ لیں کہ میں حریہ ہی ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیسا خاکہ ہے آپ کے گھر، آپ کے والدین کا؟ میرے والدین اور میرے گھر کا جس طرح کا خاکہ مدھم سا میرے ذہن میں ہے وہ نہ تو ان لوگوں جیسا ہے اور نہ ہی اس گھر جیسا، حریہ نے اداس سے لہجے میں کہا۔ سائی جی نے اپنے تھیلے سے سفید رنگ کی پانی کی بوتل نکالی اور توقیر سے ایک کرسی منگوا لی۔ توقیر کرسی لے آیا۔ سائی جی نے وہ کرسی حریہ کی کرسی کے قریب رکھی اور پانی کی بوتل لے کر حریہ کے پاس بیٹھ گئے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں اسے غور سے سنو، یہ کہہ کر سائی جی نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ وہ بوتل کو اپنے منہ کے قریب لے جا کے اس طرح آیتیں پڑھ رہے تھے کہ آواز سے بوتل کے پانی میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ حریہ سکتے کسی کیفیت میں آیتیں سنتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سائی نے لمحہ بھر کے لیے پڑھنا چھوڑا اور توقیر سے کہنے لگا، 2 خواتین حریہ کے قریب کھڑی ہو جائے۔ رخسانہ اور ایمن حریہ کی کرسی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سائی جی نے پھر دوبارہ اسی انداز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ رخسانہ کی نظر حریہ کے بازو پر پڑی۔ بوتل کے پانی جیسی تھر تھراہٹ اس کے جسم میں بھی ہو رہی تھی۔ اس کے بازوؤں کی جلد اس طرح کانپ رہی تھی کہ رخسانہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا۔ ایمن نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رفتہ رفتہ حریہ کے پورے جسم میں تھر تھراہٹ محسوس ہونے لگی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر اس کا جسم کرسی پر سے پھسلتا ہوا زمین کی طرف ڈھیر ہونے لگا۔ رخسانہ آگے بڑھ کر حریہ کو پکڑنے لگی تو سائی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے ابھی کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ مسلسل اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے مرید کو کچھ اشارہ کیا۔ مرید اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے تھیلے سے ایک چوک نکالا اور جہاں سب لوگ کھڑے تھے وہاں منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے چوک سے دائرہ کھینچ دیا اور ظفر سے مخاطب ہوا، سائی جی چاہتے ہیں کہ جو یہاں رکنا چاہتا ہے وہ اس دائرے میں آ جائے۔ ان سب نے سائی کی بات مانی اور سب
ایک ساتھ ایک ہی دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ حریہ زمین پر لیٹی کانپ رہی تھی، پھر ایک دم اس کے جسم سے کپکپاہٹ ختم ہو گئی، جس کے ساتھ ہی سائی نے پڑھنا چھوڑ دیا اور حریہ کو ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر اس زنجیر کا سرا درخت سے باندھ دیا۔ توقیر چلا کر بولا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سائی نے سختی سے اپنا ہاتھ اکڑایا۔ دائرے سے باہر مت نکلنا، میں اسے کوئی اذیت نہیں دے رہا۔ اب میرے عمل کے دوران مت بولنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود رہو گے۔ ظفر نے توقیر کو شانوں سے پکڑ کے روکا اور اسے سمجھایا۔ سائی زمین پر حریہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے حریہ کی پیشانی پر انگوٹھا رکھا اور حریہ اس طرح تڑپنے لگی جیسے کسی نے اس کی پیشانی پر دہکتا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ سائی اپنی بھاری آواز میں بولا، کون ہو تم؟ حریہ نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں بے حسی اور جارحانہ پن تھا۔ کون ہو تم؟ سائی نے اپنا سوال دہرایا۔ میں حریہ ہوں، وہ ڈبل آواز میں بولی، ایک موٹی اور ایک باریک۔ اس کی آواز میں سیٹی کی سی چیخ تھی جو بات ختم ہونے کے بعد میں فضا میں گونجتی رہتی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ سائی کی اس دھمکی پر وہ اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ میں حریہ ہی ہوں، مگر میرے پاس وہ ناتواں کمزور جسم نہیں جسے تم نقصان پہنچا سکو۔ میں تو ہوا ہوں، شیطانی طاقتوں کی ملکہ ہوں، کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی روپ دھار سکتی ہوں۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو ورنہ اپنی زندگی سے جا بیٹھو گے۔ حریہ کی زبان سے سب سن کر رخسانہ اور توقیر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دائرے میں کھڑے ہوئے سب لوگ ہی حواس باختہ تھے۔ سائی نے ایک بار پھر پانی کی بوتل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ حریہ کسی جانور کی طرح دہاڑے مارنے لگی اور اپنے جسم کو زور زور سے پٹکتے ہوئے زنجیریں توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ رخسانہ تو منہ پہ دوپٹہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سائی جی جوں جوں پڑھتے جا رہے تھے، حریہ کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ سائی نے بوتل میں تھوڑا سا پانی نکال کر اس کے چہرے پہ چھڑکا تو اس کی دل خراش چیخیں فضا میں گونجنے لگی۔ اس نے انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں سائی کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تو نے زنجیریں اس لڑکی کے جسم پر ڈالی ہے، مجھ پر نہیں۔ ایک بار مجھے اس جسم سے باہر آنے دے، مجھ پر سے اپنا عمل ختم کر دے، ورنہ میں اس لڑکی کو ختم کر دوں گی۔ سائی نے اپنے لہجے کی تلخی تھوڑی کم کی اور تحمل سے بولا، تم میرے چند سوالات کے جواب دے دو، پھر تم اس جسم سے چلی جانا۔ اگر تم ہوا ہو تو اس ناتواں جسم کی مالک لڑکی کون ہے اور اس کا چہرہ تمہارے جیسا کیسے ہو گیا؟ حریہ سرگوشی کے انداز میں بولی، یہ ثنا ہے، میں اپنی طاقت کے بل پر اس کے چہرے کو اپنا روپ دے سکتی ہوں اور میں نے روپ دے دیا۔ میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں تمہیں اندازہ نہیں۔ سائی نے پھر دوبارہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سائی کے دونوں مرید بھی کتابیں کھولے خاص کلام پڑھ رہے تھے۔ پورے ماحول میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حریہ کے چہرے کی جلد پتھریلی اور بے جان دکھائی دے رہی تھی، کسی مردے کی طرح اس کے پورے جسم کی رنگت سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ خیام، فواد اور دشا کہاں ہے؟ سائی کے پوچھنے پر حریہ نے کہا لگایا، ہم چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، تھوڑی دیر تک وہ تینوں خود یہاں آ جائیں گے، پھر دیکھ لینا کہ وہ کیسے ہیں۔ جب بھی ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، ہمیں خبر ہو جاتی ہے اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سائی کے چہرے پہ خوف کے تاثرات عیاں ہو گئے، مگر اس نے خوف کو خود حاوی کیے بغیر پانی کی بوتل میں سورت کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ پانی کے ارتعاش کے ساتھ ساتھ حریہ کے جسم کی کپکپاہٹ بھی بڑھ گئی۔ اس کا مقصد حریہ کی روح کو اس معصوم لڑکی کے جسم سے باہر نکالنا تھا۔ سائی کا عمل جاری تھا۔ دائرے میں کھڑے ہوئے لوگ سکتے کسی کیفیت میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک لان کے پھولوں پر ایک خوبصورت تتلی منڈلانے لگی اور ساتھ سیاہ دھوئیں کی بدلی ہوا میں نمودار ہوئی۔ پڑھتے پڑھتے جیسے سائی کی زبان پہ بل آ گیا، ان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کسی پراسرار غیبی طاقت کی آمد کا انہیں احساس ہو گیا تھا۔ چند ساعتوں کے لیے ہی ان کا حریہ پر سے دھیان ہٹا تو حریہ کی روح اس لڑکی کے جسم سے نکل گئی اور وہ لڑکی ثنا اب اپنی اصل شکل میں تھی۔ سائی نے جلدی سے اٹھ کر اسے چیک کیا تو وہ مر چکی تھی۔ حریہ اسے ختم کر کے اس کے جسم سے نکل گئی تھی۔ سائی کے منہ سے بے اختیار نکلا،
یہ تو مر چکی ہے۔ توقیر اور رخسانہ حقیقت سے بے خبر چیختے ہوئے لڑکی کی لاش کی طرف بڑھ گئے۔ سائی آہنی دیوار کی طرح لاش کے آگے کھڑا ہو گیا۔ تم لوگوں کو دائرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، ادھر بہت زیادہ خطرہ ہے۔ توقیر حسب عادت طیش میں بولنے لگا۔ نہ جانے کیا جادو منتر کر کے تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، اور اب تم نے ہماری بیٹی کو ہی مار ڈالا۔ سائی لاش سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھو، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ توقیر اور رخسانہ نے اس لڑکی کو قریب سے دیکھا۔ یہ تو ہماری حریہ نہیں ہے۔ مگر یہ سب، رخسانہ نے پریشانی میں کہا۔ سائی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ ثنا ہے، جس کے جسم میں حریہ کی روح داخل ہوئی تھی اور اسے اپنا روپ دے دیا تھا۔ اب وہ اس کے جسم سے نکلی تو اسے قتل کر کے نکلی۔ اچانک ہی رخسانہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی اور وہ چیخنے لگی۔ توقیر نے اسے شانوں سے پکڑتے ہوئے سنبھالا تو اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے حریہ سفید لباس میں ملبوس ہوا میں معلق تھی۔ اس کا جسم ہوائی تھا۔ توقیر رخسانہ کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے دائرے میں لے گیا۔ سائی اپنے عمل کا جاپ کرنے لگا تو حریہ شیطانی انداز میں ہنسنے لگی۔ اب تمہارا یہ عمل کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ چند ہی ساعتوں میں حریہ کی ہوائی جسم کے دائیں طرف ایک تتلی پھڑپھڑانے لگی اور بائیں جانب سیاہ دھوئے کی بدلی سی نمودار ہو گئی۔ سب کی آنکھوں کے سامنے تتلی دشا کے روپ میں بدل گئی اور سیاہ دھواں فواد کے روپ میں۔ تینوں کے چہروں کے نقوش وہی تھے، مگر ان کے چہرے اس طرح بھیانک تھے جیسے قبر کے سڑے گلے مردے۔ دشا اپنے ہوائی وجود کے ساتھ ہوا میں پرواز کرتی ہوئی سائی کے قریب آئی اور اس نے اپنے سامنے کے دو لمبے اور نکیلے دانت سائی کی گردن میں پیوست کر دیے۔ سائی کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی۔ فواد نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ سے سائی کے مریدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوا میں پھونک دیا۔ دونوں آدمی نہ دکھائی دینے والی آگ میں جھلسنے لگے۔ کچھ لوگ بے اختیار دائرے سے باہر نکلنے لگے تو سائی نے تڑپتے تڑپتے بھی انہیں رکنے کا اشارہ کیا، اور زمین پر گرتے گرتے بھی اس نے اپنی قوت مجتمع کی اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، دائرے سے مت نکلنا، دائرے سے مت نکلنا۔ یہ دشا، فواد اور حریہ کی روحیں ان کے ہمزاد ہیں، جن کی طاقت عام روح اور جنات سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی اموات کے بعد کی رسومات پوری کرو، پوری کرو۔ زندگی نے سائی کو اتنی ہی مہلت دی کہ وہ اتنا ہی بتا سکے، پھر لقمہ اجل ہو گئے۔ ان کے مرید بھی جھلس کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ حریہ، فواد اور دشا نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گئے۔ اس بھیانک واقعے کو 2 روز ہو گئے تھے۔ سب کا ایک جگہ پر رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ زندگی کے معمولات سے ہٹ کر اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک انجانا سا خوف ہر لمحے ان کے جسموں میں لہو کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ اپنی اولادوں کو اس طرح شیطانی روپ میں دیکھ کر وہ جیتے جی ہی مر گئے تھے، مگر ایک سوال سب کے ذہنوں میں گونج رہا تھا، خیام کہاں ہے؟ حریہ کے مطابق وہ چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، تو خیام ان لوگوں میں کیوں نہیں تھا؟ ساحل اور ظفر اداس بیٹھے تھے۔ ظفر جبی پیمائی کرتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا شیطانی کھیل، یہ سب تو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم ٹیم بھی بنا لیں تو بھی ہم اس جنگ میں نہیں جیت سکتے۔ کون ہے جو ان شیطانی طاقتوں سے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا؟ سائی رحمان اور اس کے مرید ہمیں بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں چلے گئے۔ ساحل نے ظفر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ جنگ لڑنے سے پہلے ہی آپ نے شکست قبول کر لی؟ بے شک ہمیں شیطانی طاقتوں سے لڑنا نہیں آتا، مگر کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کالے جادو کا توڑ قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ ہم بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ آپ کی پروفیسر حسنان سے بات ہوئی ہے؟ ہاں، میں نے عارفین سے بھی بات کی ہے۔ پروفیسر حسنان اور عارفین ابھی کچھ دیر میں ہی آنے والے ہیں۔ پورا 1 سال ہم ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، کیا معلوم تھا کہ وہ اس روپ میں ہمارے سامنے آئیں گے؟ میں تو اس آس پہ تھا کہ میری دشا واپس ضرور آئے گی۔ میں نے تو ایک پل کے لیے بھی اپنے ذہن کو یہ سوچنے کی جسارت نہیں دی کہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ ظفر کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور وہ چہرہ چھپائے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ ساحل نے ان کے شانے کو تھپتھپایا۔ ہمت کریں انکل، انکل توقیر، آنٹی رخسانہ، انکل زبیر، آنٹی ماہین، انکل وقار احمد اور آنٹی ایمن، ان سب کا اور آپ کا دکھ ایک ہے۔ ان کی بھی امید آپ کی طرح ہی ٹوٹی ہے۔ وہ بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہے۔ مجھے تو اس بات کا شک اسی روز ہو گیا تھا جب آنٹی ماریا کا قتل ہوا کہ دشا اور اس تتلی کا کوئی تعلق ضرور ہے، مگر میرا ذہن اس محیر العقول سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ تتلی دشا کا ہی روپ ہے۔
بات کرتے کرتے ساحل کسی خیال سے چونک گیا۔ حمزاد کے بارے میں سائر رحمان کیا کہہ رہے تھے؟ حمزاد کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کل پروفیسر حسنان سے اس بارے میں بھی بات کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے مطالعے سے کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران باہر بیل بجی۔ ساحل نے دروازہ کھولا تو پروفیسر حسنان اور عارفین تھے۔ ساحل انہیں اندر لیونگ روم میں لے آیا جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ظفر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے سارے معاملے پر انتہائی رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔ ساحل ان کے لیے کولڈ ڈرنک لے آیا۔ پروفیسر حسنان نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، نہیں، ہمارا اس وقت کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی مگر آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ پروفیسر کے اس گلے پر ظفر نے بتایا، ہم خود اس خوفناک حقیقت سے بے خبر تھے۔ ہم تو اسی امید پر حریہ کو پہاڑی علاقے میں لے گئے کہ وہ ہمیں دشا، خیام اور فواد کے بارے میں کچھ بتائے گی۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ جسے ہم حریہ سمجھ رہے ہیں وہ حریہ کی روح ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کے زندہ و سلامت واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ نہیں بلکہ ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پروفیسر حسنان نے ظفر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمت رکھو، یہ دکھ صرف تمہارے ساتھ نہیں، خیام، فواد اور حریہ کے والدین بھی اسی کیفیت سے دوچار ہے۔ مگر اس وقت آپ اپنے اس دکھ کو نظر انداز کر کے یہ سوچیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ہم ان شیاطین سے کیسے بچائیں گے۔ سائی کے کہنے کے مطابق فواد، حریہ اور دشا جنہیں تم لوگوں نے دیکھا ہے اصل میں وہ ان کے ہمزاد ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ کسی بڑے عامل نے ان کے مردہ جسموں سے ان کے ہمزاد سفر کیے ہیں۔ وہ عامل جب چاہے جس طرح چاہے ہمزاد سے کام کروا سکتا ہے۔ جس طرح حریہ کے ہمزاد نے ثنا کے جسم میں داخل ہو کے حریہ کا روپ لے لیا، اسی طرح کسی بھی وقت یہ ہمزاد ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں برائی کی ترغیب دینے والے جن ہمزاد کو موت کے بعد اگر کوئی عامل مسخر کر لے تو وہ ہمزاد سینکڑوں جنوں اور بلاؤں کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کسی عامل کا کنٹرول ہمزاد پر سے ختم ہو جائے تو وہ ہمزاد عاملوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیں گے کہ ہمزاد کے بارے میں؟ ساحل نے بے چینی سے پوچھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔